ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. رواه البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے بے حیائی اور مسلمان معاشرہ. اسلام کا ایک بہت اہم شعبہ حیا اور شرم سے متعلق. مسلمانوں میں شرم اور حیا جس طرح سے ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی، عیاشی، برائی اور گندگی کو پھیلانا چاہتے ہیں. مسلمان معاشرے کو گندا کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر سے ایمان، حیا کی دولت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. سنو، مسلمان معاشرے کو بے حیا بنا دینا گویا کہ ان کے ایمان کو چھین لینا ہے. اس واسطے اللہ نے حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی بنائی ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر خود بخود ایمان بھی زندگی سے چلا جاتا ہے. دونوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی عمیق، گہری، پکی دوستی رکھی ہے. جس معاشرے میں حیا نہیں ہوگا وہاں پر ایمان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. حیا کی اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کئی مقامات پر مسلمانوں کے لیے وہ ہدایات دی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آدمی بے حیائی کے دلدل میں پڑے رہنے سے بچا رہتا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی جی، آپ ان مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے نبی جی، آپ ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے، مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ عورتوں کو یہ حکم ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. حیا انسان اور جانور میں فرق کرنے کا بہت بڑا امتیازی صفت ہے. جانور کھڑے کھڑے سڑک پر کھانے سے شرماتا نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، بعض علماء نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کسی بڑے عقل مند دانائی کا قول ہوگا کہ بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کمینے پن کی نشانی ہے.
بازار میں کھڑے ہو کر کھانا حیا کے خلاف ہے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ بازار میں کوئی کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، اسلام میں اس کی گواہی نہیں چلے گی۔ حیا اللہ کی وہ اعلیٰ صفت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ حی، با حیا ہے اللہ تعالیٰ، بڑے با حیا ہے۔ اس کی حیا کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتے، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ بڑے بے حیا ہیں، نعوذ باللہ، اللہ با حیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا پایا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا ہو۔ اور آج کے بوڑھے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، چہرے پر جھریاں آ گئی، سفر قبرستان کی طرف رواں دوا ہے۔ اس موقع پر اللہ اللہ کرنے کے بجائے، ذکر کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے۔ بوڑھے لوگ، ہو سکتا ہے میری یہ بات بری لگے، بوڑھے لوگ، حالانکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن بڑھاپے تک پہنچ گئے، گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، جبکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے جبکہ وہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا ہو۔ بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، 7 آدمی وہ ہیں کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پہلا آدمی الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا آدمی وشاب نشأ فی عبادت ربہ، جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، رب کی عبادت میں لگاتا ہے۔ تیسرا آدمی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہے۔ چوتھا آدمی ورجلان تحابا فی اللہ، جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اور پانچواں آدمی وَرَجُولٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، پانچواں آدمی وہ ہے جسے حسین، جمیل، خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے فَقَالْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 بند دروازوں کے اندر زنا کی دعوت دی، کمرے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، 7 دروازے لگے ہوئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ کمرے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، 7 دروازے لگے ہوئے ہیں، میں کیسے بھاگوں گا؟ اگر بھاگوں گا تو کون دروازہ کھولے گا؟ یوسف نے بتا دیا، مسلمانوں سن لو، یوسف نے 7 بند دروازوں کے اندر زلیخا کی زنا کی دعوت سے بچنے کے لیے کمرے تک بھاگ کر کے آیا، اللہ نے اپنا کرشمہ یہ دکھایا کہ 7 دروازے کھول دیا۔ آج بھی مسلمان ظالموں کے ظلم میں گھیرا ہوا ہے، اللہ کے گھر مسجد تک بھاگ کر کے آؤ، آگے دروازے اللہ کھول کر کے دکھائیں گے، جو بس میں ہے اتنا تو کرو، جو بس سے باہر ہے وہ اللہ کر کے دکھائیں گے۔ پانچواں آدمی وہ ہے جسے حسین، جمیل، خوبصورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔
چھٹا آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ مِنْهُ۔ چھٹا آدمی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ اور ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ حیا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں کہا گیا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جب تک کسی بندے کے اندر حیا والی صفت موجود ہے وہ عیب دار کام نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے، بے حیائی کی طرف لپکتا ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کے اندر حیا کم ہو اس کے اندر تقوی بھی کم ہو جاتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص بندوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کرتے یا معاشر المسلمین استحیوا من اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ سارے انبیاء باحیا تھے، سارے صحابہ باحیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس قدر مشہور ہے، پہلی رات دلہن جس طرح شرماتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایسی شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے۔ نبی کے صحابہ بھی باحیا تھے، نبی کے صحابہ بھی باحیا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار انسان عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ واشدتم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ وَأَكْرَمُ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ حیادار باحیا عثمان بن عفان ہے۔ وَقَضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حیا جس کے اندر ختم ہو جاتی ہے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلی جگہ میدان میں ننگے نہاتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نہایت باحیا ہیں، وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص نہائے تو پردہ کر کے نہائے۔ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، میری ران ننگی تھی، آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ران سطر میں شامل ہوتا ہے، ران بھی سطر میں شامل ہوتا ہے۔ بعض بیوقوف قسم کے، احمق قسم کے، پاگل قسم کے غلیظ نوجوان ہاف چڈی پہن کر کے گلی کوچوں میں جاتے ہوئے وہ کہاں بیٹھ رہا ہے، مستورات بھی اس کے سامنے ہے، ماں بہن بھی اس کے سامنے ہے، گلی کی عورتیں بھی اس کے سامنے ہے، پورا جسم اسے نظر آ رہا ہے، اسے حیادار انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے حیادار انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ حالانکہ ران ایک سطر ہے جس کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران سے کپڑا مت ہٹاؤ، کسی زندہ کی ران دیکھو نہ مردے کی۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جو مردہ ہے، مر گیا ہے، اسے نہلاتے وقت بھی غسال کو چاہیے کہ اس کی شرمگاہ کی جگہ کو نہ دیکھے، اس کی ران کی جگہ کو نہ دیکھے۔ غسال کو نہلانے والے کو یہ حکم دیا گیا، جب مردے کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کی شرمگاہ کو، اس کی ران کو نہ دیکھے۔ ایک زندہ انسان ہے، اس کو دیکھنے والا وہ کبھی باحیا نہیں ہوتا،
وہ باحیا نہیں ہوتا، وہ بے شرم ہے، بے حیا ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ ایسے ہی صحابہ سب کے سب باحیا تھے، ایسی حیا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایسے شرمیلے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں جب سے ہوش میں آیا ہوں، جب سے اسلام قبول کیا ہوں، تب سے لے کر اب تک حضرت عثمان فرماتے ہیں کبھی اپنے شرمگاہ کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل میں ہوتے تھے، نہ پوری زندگی گزری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہ میں نے حضور کی شرمگاہ کو دیکھی، نہ حضور میرے شرمگاہ کو دیکھے۔ حالانکہ میاں بیوی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، میاں بیوی ہے، لیکن شرمگاہ کو نہیں دیکھے، اس لیے کہ ان کے اندر حیا اتنی تھی، شرم اتنی تھی کہ وہ دوسرے کے شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اور عتیقہ سے پوچھ لیجئے کہ بیوی جب اپنے شوہر کی شرمگاہ کو دیکھتی ہے اور مرد جب اپنی بیوی کے شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، روشنی کمزور ہو جاتی ہے۔ صحابہ باحیا تھے اور صحابیات بھی باحیا تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی صاحبہ ہیں۔ پردہ فرض ہونے سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھیت میں سے کھجور کی گٹلیاں لے آ رہی تھی، گھٹری باندھ کر سر پہ لاد کر کے چلتی ہوئی گھر کو جا رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوار پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، دیکھا سالی صاحبہ کو، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو کہ لگے سامان سر پر لاد کر کے گھر کو پیدل چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ لفٹ دینے کی ارادے سے حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا اسماء بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر کی یہ غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ کر کے گھر تک پہنچوں۔ کیا مطلب؟ میرے شوہر عبداللہ بن زبیر اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ کر کے گھر تک چلی جاؤں۔ اتنی باحیا تھی، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اور آج مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں راستے میں جاتے ہوئے کسی گاڑی والے کو ہاتھ کر کے پیچھے بیٹھ کر کے، کسی مرد کے پیچھے بیٹھ کر کے چلے جاتے ہوئے اسے شرم نہ آتی ہو، اسے حیا نہ آتی ہو، تو پھر وہ عورت، وہ لڑکی بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں۔ ان کی بیٹی محدثہ ہے، فقیہ ہے، عالمہ ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کتاب لکھا رہے ہیں، مسئلہ لکھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، جس میں ہم بستری کب غسل واجب ہوتا ہے، شوہر بیوی کو کس طرح جماع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ مسئلہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹی کو لکھا رہے۔ لکھاتے ہوئے بیٹی کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث باحیا باپ جب دیکھا کہ ہم بستری کے مسائل لکھاتے ہوئے شرم آنے کے بجائے بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اسی غم کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلوائیوں نے، دشمنوں نے گھیر لیا، اندر گھس کر قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی بال اتنے لمبے تھے کہ اپنے شوہر حضرت عثمان کو اپنے باہوں میں لے کر کے بالوں سے چھپانا چاہا۔ عین قتل کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنی بیوی کو سر سے دوپٹہ ہٹ رہا ہے، اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا محترمہ، میرا قتل ہو جانا گوارا ہے، میرا مر جانا گوارا ہے، میرے جیتے جی تیرے سر سے دوپٹہ ہٹنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن گھر کی خاتون کے سر سے دوپٹہ ہٹنے کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کسی غزوے میں شہید ہو گیا، جوان بیٹا ہے،
شہادت کی اطلاع پہنچی، بے سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، بیوہ خاتون ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے رسول میرا بیٹا آپ کی حفاظت میں شہید ہو گیا ہے، کیا میرے بیٹے کو اللہ ثواب دے گا؟ پورے برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پوری حیا کے ساتھ وہ آئی ہے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کسی صحابی نے دیکھا، یہ کہا اللہ کی بندی تیرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے، پورے پردے کے ساتھ ہے، تیرے جسم سے پردہ نہیں ہٹا ہے، سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا ہوا ہے، چلانا پکارنا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میرا پردہ نہیں مرا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنا بیٹا کھوئی ہوں، کیا میں اپنی حیا بھی کھو دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا ابنو کی لہو اجر شہیدین، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ کس قدر حیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، وہ آ کر کے کہنے لگی کہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں قابو نہیں کر پاتی اور میرے کپڑے جسم سے نکل جاتے ہیں، جسم نظر آتا ہے، دعا کیجئے اللہ کے نبی اس بیماری سے مجھے نجات ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو جنت ملے گی، دعا کرو صحت ملے گی۔ وہ عورت کہتی ہے میں صبر کر لوں گی، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب وہ برس کی بیماری آتی ہے، کپڑے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، جسم نظر آتا ہے، دعا کیجئے مرگی کا دورہ پڑے، وہ بیماری آئے لیکن جسم سے کپڑے نہ ہٹے۔ وہ عورت بیماری میں بھی، مرگی کے بیماری میں بھی جسم سے کپڑے ہٹنے کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت کی خاتون دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت کی بشارت سنا دی اور یہ کہہ دیا دنیا کی بیماری گوارا ہے، بے پردگی بے حیائی گوارا نہیں ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن وقت کی، ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی ملاقات کرنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کہتی ہے اسلام میں بے پردہ گھومنے والی عورتوں کا حکم بھی مردوں کے برابر ہے۔ ان مسلمان عورتیں ان عورتوں سے بھی پردہ کریں جو بے حیا گھومتی ہیں۔ اس لیے میں وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیسی ان کے اندر حیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی، حضرت عائشہ کی حیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں، کمرے میں میرے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون ہے اور میں بلا جھجک اندر جا کر کے زیارت کر کے آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضور کے پہلو میں مدفون ہو گئے، مجھے اس کمرے میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورے حیا کے ساتھ، پورے برقعے کے ساتھ، پورے حیا کے ساتھ میں اس کمرے میں جا کر کے میں ان قبروں کی زیارت کرتی ہوں، اس لیے کہ عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ ان سارے واقعات سے مسلمان عورت جب وہ کسی مرد سے، مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور بات کرتے ہوئے اسے شرم نہ آتی ہو تو پھر وہ عورت بے حیا ہے، بے شرم ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ مسلمان عورت جب کسی مرد سے باتیں کرتے ہوئے، باتیں کرنا ہے، ضرورت ہے جتنی باتیں کرنا اتنی ہی باتیں کرنا، حد سے زیادہ باتیں کرنا، باتیں بنانا، باتیں بتاتے وقت اگر اسے حیا نہ آتی ہو، شرم نہ آتی ہو تو پھر وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ مسلمان عورتیں جب کسی مرد سے باتیں کرتے ہوئے، ایکٹنگ کرتے ہوئے اور اپنے جسم کے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہوئے، کبھی ساڑی کے پلوں کو، دوپٹے کو اپنے جسم سے ہٹا دینا، یہ بے حیا، بے شرم عورت ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا جب تم مرد سے بات کرو نرمی سے بات نہ کرو۔ تمہاری جو اللہ نے آواز میں وہ کشش رکھی ہے،
اللہ نے تمہارے آواز کے اندر وہ پیار رکھا ہے، وہ پیاری پیار سے، وہ کشش سے، وہ سریلی آواز سے، نرمی سے بات نہ کرو، کڑک بن کر کے بات کرو کہ معلوم نہ ہو جائے، کہ مرد کو معلوم نہیں ہو جائے کہ یہ بات کرنے والی عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ اس طریقے سے بات کرو۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ بلا ضرورت تم اپنی بیوی کی، اپنے بچیوں کی فوٹوز کسی دوسرے مرد کو نہ دکھاؤ۔ شہوت پرست مرد درندوں کی طرح فوٹوز دیکھ کر بھی لذت حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا بلا ضرورت کہ تم اپنی بیوی کا نام، اپنے بچیوں کا نام، بیٹیوں کا نام کسی غیر مرد کے سامنے نہ لو، اس لیے کہ شہوت پرست مرد بے حیا درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح نام سن کر کے بھی لذت حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے حیا کی تعلیم دو۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اللہ نے لباس کو اتارا ہے، حیا کا لباس ہو، ننگا لباس نہ ہو، حیا کا لباس ہو، جس سے پورا جسم چھپ جائے، جس سے پورا بدن چھپ جائے، جس سے خوبصورتی معلوم ہو۔ چھوٹے آستین کے کپڑے، کٹ آستین کے کپڑے، جھالی والے باریک کپڑے اپنے بچیوں کا پلاتے ہو، اور یہ کہتے ہو چھوٹی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، 8 سال کی بچی ہے، ابھی اس پر پردہ کہاں فرض ہوا ہے؟ اشکالات کرتے ہو۔ سنو یہ بات، لوگ نکاح کے لیے عمر پوچھتے ہیں، لوگ زنا کے لیے عمر نہیں پوچھتے۔ لوگ نکاح کے لیے خوبصورتی دیکھتے ہیں، لوگ نکاح کے لیے خوبصورتی نہیں دیکھتے، لوگ زنا کے لیے خوبصورتی نہیں دیکھتے، جیسے چاہے اس سے منہ کالا کرتے ہیں۔ ابو الحسن علی میاں ندوی